بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ حضرات ناظرین کرام، سامعین اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصہ تراویح پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ 15ویں پارے کا آغاز جہاں سے ہوتا ہے وہیں سے ایک نئی سورت کا بھی آغاز ہے۔ اس سورت کو سورۃ الاسراء اور سورہ بنی اسرائیل کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے۔ 15ویں پارے کے آغاز اور سورہ اسراء یا سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم ترین سفر کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو اپنی وہ نشانیاں دکھائی ہیں کہ جن کو دیکھنے کے بعد نبیوں اور رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے اس یقین کی صفت سے مالا مال کیا کہ دنیا کی تمام طاقتیں مل کر بھی کسی نبی اور کسی رسول کے ارادوں کو زیر نہ کر سکیں۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی وہ نشانیاں دکھائیں جس کا تذکرہ 7ویں پارے میں سورۃ الانعام میں ان الفاظ میں موجود ہے، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلْيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کی مملکت کی وہ نشانیاں ابراہیم علیہ السلام کو دکھائیں کہ آپ یقین کے اس مقام پر فائز ہو گئے کہ وقت کے شہنشاہ نے آپ کو دہکتے ہوئے شعلوں میں ڈالنے کا جب فیصلہ لیا تو ابراہیم علیہ السلام کے حوصلوں کو وہ فیصلہ پست نہیں کر سکا۔ یہ اللہ کا اپنا نظام ہے کہ وہ اپنے نبیوں اور رسولوں کو کن آیات اور کن نشانیوں سے روشناس کراتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں داخل کر کے سمندر کی تہوں تک ان کو بھیج کر وہاں اللہ نے اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں سے روشناس کرایا، اور دیگر نبیوں اور رسولوں کے تعلق سے قرآن میں تذکرے موجود ہیں۔ اللہ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نشانیاں دکھائیں وہ نشانیاں کسی اور نبی کسی اور رسول کو نہیں دکھائیں۔ اللہ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سفر کرایا، جو سفر اس عروج تک ہوا جہاں تک کسی نبی اور کسی رسول کی رسائی نہ ہو سکی، جہاں تک فرشتوں کی رسائی نہ ہو سکی، جہاں تک خود جبریل امین نہ پہنچ سکے، وہاں تک عبداللہ کے در یتیم اور آمنہ کے لخت جگر اور عبد المطلب کے پوتے اور ابو طالب کے بھتیجے اور اللہ کے وہ آخری رسول کہ جن سے بہتر شخصیت پر آج تک سورج طلوع نہیں ہوا، جن سے حسین مکھڑا ابتدائے آفرینش سے آج تک چاند کی ضیاء پاش کرنوں نے نہیں دیکھا، اللہ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں تک رسائی عطا کی۔ آپ علیہ السلام کا وہ سفر سفر معراج اور سفر اسراء کہلاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی عظیم ترین سفر کو 15ویں پارے کے بالکل آغاز میں سورہ اسراء سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں نہایت بلیغ اور نہایت جامع انداز میں اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ ارشاد الہی ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ جو لے گیا راتوں رات اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو من المسجد الحرام، مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر معراج 2 حصوں پر منقسم ہے۔ آپ علیہ السلام کے اس سفر کا پہلا حصہ تو وہ ہے کہ جس کا آغاز مسجد الحرام سے مکۃ المکرمہ سے ہوا،
بیت المقدس میں واقع مسجد اقصی تک منتہی ہوا۔ اس پورے سفر کو اسرا کہتے ہیں۔ اور پھر مسجد اقصی سے آپ کا سفر آسمانوں کو عبور کرتے ہوئے عرش الہی تک ہوا، اس کا نام معراج ہے۔ لیکن عام زبان میں اس پورے سفر کو سفر معراج کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے، لیکن بنیادی طور پر آپ علیہ السلام کا یہ عظیم ترین سفر ان دو حصوں پر منقسم ہے، اور دونوں کا نام بھی الگ الگ ہے۔ مکہ المکرمہ میں واقع مسجد الحرام سے جو سفر آپ کا شروع ہوا، بیت المقدس میں واقع مسجد اقصی پر وہ سفر آپ کا منتہی ہوا۔ اس سفر کا نام اسرا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی سے جو سفر شروع کیا اور تمام آسمانوں کو عبور کرتے ہوئے، نبیوں اور رسولوں سے ملاقات کرتے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سفر عرش الہی پہ جا کے منتہی ہوتا ہے، پھر وہاں سے آپ کی واپسی ہوتی ہے، تو مسجد اقصی سے لے کے عرش الہی تک کا جو آپ کا سفر ہے یہ معراج کہلاتا ہے۔ اور مجموعی طور پہ آپ علیہ السلام کے اس پورے سفر کو سفر معراج کہا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں یہ بات بطور عقیدہ کے واضح رہے، دل کی گہرائیوں سے اس حقیقت کو تسلیم کرنا ضروری ہے۔ اور ایک مسلمان اور ایک مومن ہونے کے ناطے ہمارا اور آپ کا جو فریض منصبی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس حقیقت کو دل کی گہرائیوں سے تسلیم کرتے رہیں کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظیم ترین سفر بیداری کی حالت میں جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوا۔ آپ علیہ السلام کا یہ سفر خواب کی حالت میں نہیں ہوا، بیداری کی حالت میں ہوا۔ آپ علیہ السلام کا یہ عظیم ترین سفر روحانی سفر نہیں تھا۔ یہ آپ علیہ السلام کا جسد مبارک اور جسم مبارک مکہ المکرمہ کی سرزمین پر رہا ہو اور آپ کی روح کو یہ سفر کرایا گیا ہو، یہ سفر روحانی ہی نہیں تھا، بلکہ آپ علیہ السلام کا یہ سفر جسم اور روح دونوں کے ساتھ تھا۔ بیداری کی عالم میں ہوا، خواب کی حالت میں نہیں ہوا۔ قرآن کی تعبیر تو یہی ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ یعنی اللہ جو لے گیا راتوں رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اسرا یسری اسرا، راتوں رات لے جانا، پھر اس کو متعدی کیا گیا مزید با لگا کر بعبدہ۔ اگر اسرا کو متعدی کیا جائے با کے ساتھ تو اس کی تعبیر میں جسم اور روح دونوں کیسے شامل ہوں گے؟ اس کی دو تعبیریں قرآن میں دیگر دو مقامات پر اور موجود ہیں، وہاں سے استشہاد کیا جا سکتا ہے، وہاں سے اس حقیقت کو دلائل محکمہ کے ساتھ میں ثابت کیا جا سکتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر الحمدللہ جسم اور روح کے ساتھ ہوا، بیداری کی حالت میں ہوا۔ آپ کا یہ سفر خواب کی حالت میں نہیں ہوا، آپ کا یہ سفر روحانی سفر نہیں تھا، بلکہ بیداری کی حالت میں جسم روح دونوں کے ساتھ آپ نے یہ سفر کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 1950 سال پہلے مصر کی سرزمین پر اللہ نے ان کو بنو اسرائیل کا نجات دہندہ بنا کر کے بھیجا تھا۔ جب آپ بنو اسرائیل کو مصر کی سرزمین سے لے کر چلے حکم الہی کے تناظر میں، ذرا اس کا تذکرہ قرآن کے الفاظ میں دیکھیں کہ اللہ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا مکلف بنایا کہ آپ بنو اسرائیل کو مصر سے لے کر راتوں رات نکلیں، وہاں پر کیا تعبیر ہے، اس تعبیر کے حوالے سے سبحان الذی اسری بعبدہ کے مضمون کو قاعدے سے جانا اور سمجھا جا سکتا ہے۔ ارشاد الہی ہے، وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ وہ راتوں رات لے کر کے جائیں میرے بندوں کو۔ اسرا، وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، اسرا یسری سے امر ہے، اسری آپ لے کر کے جائیں، بعبادی میرے بندوں کو۔ یہ تعبیر یقیناً جسم و روح کے ساتھ بیداری کی حالت میں بنو اسرائیل کو لے جانے سے متعلق ہے۔
اللہ نے یہ وحی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اس لیے بھیجی کہ آپ بنو اسرائیل کو بیداری کی حالت میں جسم اور روح دونوں کے ساتھ، یعنی ایک مکمل انسانوں کو، بنو اسرائیل کو بیداری کی حالت میں لے کر کے جائیں۔ خواب کی حالت میں لے کے جانے کا مکلف اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں بنایا تھا کہ بنو اسرائیل مصر کی سرزمین پر سوتے رہیں اور خواب میں ان کو ایسا کچھ دکھا دیا جائے کہ وہ بنو اسرائیل مصر سے نکل گئے خواب میں راتوں رات۔ نہیں، بیداری کی حالت میں لے کے جائیے، جسم اور روح دونوں کے ساتھ آپ ان کو لے کے جائیے۔ اسی طرح یہی تعبیر 19ویں پارے میں سورۃ الشعراء کے اندر بھی موجود ہے۔ یہ آیت جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی، یہ 16ویں پارے میں سورہ طٰہٰ میں موجود ہے، اور دوسری تعبیر 19ویں پارے میں سورۃ الشعراء میں موجود ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ آپ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر کے جائیں۔ یہ اسرا، یسری، اسرا اور اس کے ساتھ میں عبد یا عباد، اس کو متعدی بنایا گیا با کے ساتھ۔ اس مقام پر میں نے قرآن مقدس کی ان دو آیتوں کو بطور دلیل اس لیے پیش کیا تاکہ کسی کے ذہن میں یہ شک اور شبہ باقی نہ رہ جائے کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر صرف روحانی تھا، خواب کی حالت میں تھا۔ یہ تعبیر حقیقت کے بالکل خلاف ہے۔ عقیدہ یہ رکھنا ضروری ہے کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر بیداری کی حالت میں ہوا، جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوا۔ یہاں کسی کے ذہن میں یہ بات آئے، یہ اس کا امکان تھا، کسی کے ذہن میں یہ شک اور شبہ پیدا ہو سکتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیداری کی حالت میں جسم اور روح کے ساتھ اتنا طویل ترین سفر اتنے مختصر سے عرصے میں آخر کر کیسے سکتے ہیں؟ اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آئے اور اس کا امکان تھا تو اللہ نے ان سارے اعتراضات اور ان تمام شکوک و شبہات کو لفظ سبحانہ سے کہہ کے دور کر دیا۔ یہ مت دیکھو کہ جانے والا کون ہے، توجہ دیجئے گا، یہ مت دیکھو کہ جانے والا کون ہے، یہ دیکھو کہ بلانے والا کون ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر تم یہ دیکھو گے کہ جانے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ عبداللہ کے بیٹے سفر پہ گئے، اگر تم یہ دیکھو گے کہ عبد المطلب کے پوتے نے یہ سفر کیا، اگر تم یہ دیکھو گے کہ آمنہ کے لخت جگر نے یہ سفر کیا، اگر تم یہ دیکھو گے کہ ابو طالب کے بھتیجے نے یہ سفر کیا، تو تمہارے ذہن میں بہت سارے اعتراضات آ سکتے ہیں۔ یہ مت دیکھو کہ جانے والا کون ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ بلانے والا کون ہے۔ اللہ اکبر۔ بلانے والا اللہ ہے اور وہ سبحان ہے، وہ تمام عیبوں سے بھی پاک ہے، اور سبحان کے مفہوم میں یہ بات بھی داخل اور شامل ہے، وہ تمام اسباب و وسائل اور ضروریات سے بھی پاک ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ اس نے پوری کائنات کو بغیر اسباب کے وجود بخشا۔ اولین مرحلے میں جب اس نے زمین بنائی، اولین مرحلے میں جب اس نے آسمانوں کو بنایا، پہلی بار جب اس نے چاند کو، سورج کو، ستاروں کو، سیاروں کو تخلیق کیا، اس کے لیے کون سا مٹیریل اس نے کہیں اور سے دستیاب کیا؟ وہ فاطر السماوات والارض ہے، یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، جس کی شان ہو، مردے کو زندے سے نکالتا ہے، زندے کو مردے سے نکالتا ہے، رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کے حصے کو رات میں شامل کر دیتا ہے۔ وہ اپنی قدرت کے عجائب تمہیں دکھاتا رہتا ہے۔ اپنے وجود پر نگاہ دوڑاؤ، جس اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں بغیر اسباب کے پیدا کر دیا، بغیر مٹیریل کے تمہیں اتنا وجود عطا کر دیا، یہ اپنے وجود کے تمام اعضاء پر، جوارح پر نگاہ دوڑاؤ، یہ تمام چیزیں کہاں بنی ہیں اور کیسے بنی ہیں اور کس مٹیریل سے بنی ہیں؟ اپنے وجود پر جب نگاہ دوڑائیں گے تو اللہ کی قدرت کو تسلیم کرنے کے سوا کوئی اور چیز نظر نہیں آ سکتی۔ تو اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کے اس عظیم ترین سفر کو بیان کیا ہے اس بلیغ انداز میں، اس جامع انداز میں کہ شکوک و شبہات کا بالکل خاتمہ ہو جانا چاہیے۔ کبھی یہ مت سوچنا کہ جانے والا کون ہے، یہ دیکھو پہلی فرصت میں کہ بلانے والا کون ہے۔ بلانے والا اللہ ہے، جب وہ بلائے تو پھر تو کسی اعتراض کا کوئی موقع ہی نہیں۔ جب بلانے والا سبحان اللہ ہے، جب بلانے والا سبحان رب ہے، تو پھر یہ کیوں سوچتے ہو کہ فضاؤں میں سردی بہت ہے،
زمہریر ہے، ٹھنڈ بہت زیادہ ہے، آکسیجن اوپر ہے ہی نہیں، آسمانوں کو کیسے عبور کیا؟ بغیر کسی راکٹ کے، بغیر کسی ہوائی جہاز کے یہ اتنی اونچائی کا سفر کیسے ہو گیا؟ یہ چیزیں اپنے ذہن سے نکال دو، یہ دیکھو کہ بلانے والا کون ہے؟ بلانے والا اللہ ہے۔ اللہ نے اپنی پہلی جو صفت یہاں بیان کی ہے وہ ہے سبحان، پاک ہے اللہ، تمام عیبوں سے پاک ہے، تمام ضروریات سے پاک ہے، تمام اسباب و وسائل سے بالکل وہ مستغنی ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اسے کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن، یعنی ہو جا، فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ پوری کائنات اس کی محتاج ہے، ساری کائنات اس کی محکوم ہے، کائنات کے ذرے ذرے پر صرف اور صرف میرے اللہ کا حکم نافذ ہے۔ زمین کے سینے کو چاک کے پودے کو کون نکالتا ہے؟ اس پودے کی نشو و نما کون کرتا ہے؟ اس میں پھول اور پھل کون لاتا ہے؟ ان پھولوں میں رنگ کون بھرتا ہے؟ ان پھولوں میں خوشبو کون بھرتا ہے؟ پھلوں میں رس اور اس میں ذائقے کون رکھتا ہے؟ یہ سب ہمارے اللہ کی قدرت کی کرشمہ سازی ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم ترین سفر، محیر العقول سفر، خرق عادات یعنی کہ قانون فطرت کے خلاف، جب نبی کے ذریعہ کسی کام کا ظہور ہو اس کا نام معجزہ ہے۔ قانون فطرت کا تقاضا الگ ہے، قانون فطرت کے خلاف، قانون فطرت سے اوپر اٹھ کر نبی کے ذریعہ کوئی خرق عادت چیز ظاہر ہو جائے، اسی کا نام تو معجزہ ہے۔ جہاں عقلیں عاجز ہو جائیں، جس کا سائنٹیفک انداز میں کوئی تجزیہ نہ کیا جا سکے، اسی کا نام معجزہ ہے۔ آپ فیکس کا ذریعہ سے اپنا خط بھیجیں، یہ سائنٹیفک انداز میں اس کا تجزیہ کیا جا سکتا ہے۔ آپ موبائل پہ گفتگو کریں، اس کے ذریعہ سے پیغام رسانی کریں، کوئی ویڈیو بھیجیں، کوئی آڈیو بھیجیں، جس کی بھی سائنٹیفک انداز میں جس کا تجزیہ ممکن ہے، جو قانون فطرت کے عین مطابق ہے، قانون فطرت کے ماتحت جو کچھ ہے، اس کو معجزہ نہیں کہا جا سکتا، اس کو کرامت نہیں کہا جا سکتا۔ معجزہ نام ہے قانون فطرت کے خلاف کوئی چیز وقوع پذیر ہو۔ قانون فطرت یہ ہے کہ آگ کا کام ہے جلا دینا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے یہ قانون یہ کہہ کر بدل دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، تو وہ جلانے والی آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلے گلزار بن جاتی ہے۔ پانی کا کام ہے غرقاب کر دینا، ڈبو دینا، لیکن اللہ نے یہ قانون بدلا اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی، وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی آئی کہ آپ اپنے عصا کی ضرب لگائیے اس بحر قلزم پر، آپ بتائیں کہیں پانی پر اور سمندر پر لاٹھی مارنے سے کہیں پانی پھٹ جاتا ہے، کہیں راستے مل جاتے ہیں، ضرب عصا سے کہیں پانی دیواروں کی طرح کھڑا ہو سکتا ہے؟ نہیں، لیکن اللہ کی وحی کی بنیاد پر اللہ نے وہ قانون اس پانی کے لیے قانون فطرت کو بدلا، تو موسیٰ علیہ السلام کی ایک ضرب عصا نے پانی کو پھاڑ دیا، یبسا، طریق راستہ کیسا بنا؟ خشک بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم بنو اسرائیل اس کو عبور کر کے وادی سینا میں داخل ہو جاتی ہے، اور اسی راستے میں جب فرعون اپنی فوج کے ساتھ میں داخل ہوتا ہے تو اللہ نے پانی کو قانون فطرت کے مطابق چلنے کا حکم دیا، تو فرعون بھی غرقاب ہوا اور اس کے سارے لشکر کے لوگ بھی، سارے فوجی لوگ بھی اس میں غرقاب ہوئے۔ یہ اللہ کا اپنا قانون ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا عصا دیکھیں، حکم الہی سے جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس کو زمین پر ڈالتے ہیں تو وہ آپ کا عصا سانپ بن جاتا ہے، اژدہا بن جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اسی عصا کو اللہ کے حکم سے پانی پر مارتے ہیں تو پانی دیواروں کی طرح کھڑا ہو جاتا ہے، اور جب اللہ کے حکم سے وہی عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام پتھر پر مارتے ہیں تو پتھر سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، 12 پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ نے قانون فطرت کے خلاف
اپنے نبی کے ذریعہ سے جو خرق عادت چیزیں دکھائی ہیں، اسی کا نام معجزہ ہے، اور یہ معجزے اللہ نے اور نبیوں رسولوں کو بھی عطا کیے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ دیکھیں کہ ان کے ذریعہ سے پہاڑی سے اونٹنی نکل پڑتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار معجزات سے نوازا۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہاں دارند تو تنہا داری۔ اللہ نے جتنے معجزے اور نبیوں رسولوں کو عطا کیے، وہ معجزات ذات مصطفیٰ میں تو جمع کیے ہی، ان کے علاوہ اور بے شمار معجزات سے اللہ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سفر، سفر اسراء، سفر معراج، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بہت عظیم ترین معجزہ ہے، جس کا بیان سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ اللہ جو راتوں رات لے گیا اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب تک کی گفتگو میں بنیادی طور پر جو میں واضح کر سکا ہوں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر دو حصوں پر منقسم ہے۔ پہلا حصہ مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک، اس کا نام اسراء ہے، اور دوسرا حصہ مسجد اقصیٰ سے عرش الہی تک، اس کا نام معراج ہے، لیکن عام اصطلاح میں پورے سفر کو سفر معراج کہتے ہیں۔ دوسری بات میں نے یہ واضح کرنے کی کوشش کی جو حقیقت پر مبنی ہے اور جس کو تسلیم کرنا ہمارے مومنانہ عقیدے کا تقاضا ہے۔ ہم اور آپ مومن ہیں تو ہماری اور آپ کی مذہبی ذمہ داری ہے کہ ہم نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کو اس حقیقت کے ساتھ تسلیم کریں کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سفر بیداری کی حالت میں ہوا، خواب کی حالت میں نہیں ہوا، اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سفر جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوا۔ یہ آپ کا سفر صرف روحانی نہیں تھا، اس کے دلائل شواہد اور بھی ہیں جو میں انشاءاللہ بعد میں پیش کروں گا، لیکن قرآن مقدس سے یہی تعبیر دو مقامات سے میں نے آپ کے سامنے پیش کی، جہاں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، یہی تعبیر وہاں موجود ہے۔ ظاہر بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کو خواب دکھانے کے لیے نہیں گئے تھے کہ بنو اسرائیل مصر کی سرزمین پر اپنی جھگیوں میں، اپنی جھوپڑیوں میں اور اپنے مکانوں میں پڑے رہتے، اور خواب میں ان کو یہ نظر آ جاتا کہ موسیٰ علیہ السلام ان کو مصر سے لے کر کے چلے، بحر قلزم کو عبور کیا اور وادی سینا میں لا کے ان کو کھڑا کر دیا، اور جب ان کی آنکھ کھلتی تو وہیں وہ مصر کی سرزمین پر پڑے ملتے۔ ایسا نہیں، موسیٰ علیہ السلام کو حکم تھا کہ آپ ان کو بیداری کی حالت میں مصر سے نکالیے، راتوں رات نکال دیجئے، ان کو جسم اور روح کے ساتھ ان کو نکالیے۔ وہی تعبیر یہاں پر موجود ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدی، پاک ہے وہ اللہ جو راتوں رات لے گیا اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ کا یہ سفر بیداری کی حالت میں ہوا، آپ کا یہ سفر جسم اور روح کے ساتھ ہوا۔ سفر معراج کا تذکرہ آج کے دور میں نئی نسل کے سامنے بہت واضح طور پر پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ میں تو اپنے متعلقین اور اپنے علماء دوست سے گزارش کرتا رہتا ہوں کہ اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کو آج کے اس انفارمیشن ٹیکنالوجی کے دور میں، سائنسی نقطہ نظر سے ترقی پذیر اور ترقی یافتہ دور میں، اپنے نبی کا سفر معراج بھرپور انداز میں دلائل اور شواہد کے ساتھ اس نئی نسل کے سامنے پیش کرو۔ اگر ان قرآنی اور احادیث کے دلائل کی روشنی میں اور ان شواہد کے تناظر میں اپنے نبی کے سفر معراج کو اس نئی نسل کے سامنے نہیں پیش کیا جائے گا تو پھر وہ دن دور نہیں جب یہ نئی نسل اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کو کہیں ایسا نہ ہو کہ مذہب کا خیز انداز میں لینا شروع کر دے۔ یہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والی نئی نسل کہیں اپنے نبی کے اس سفر کا انکار نہ کر بیٹھے۔ یہ علماء کی ذمہ داری ہے، یہ ائمہ کی ذمہ داری ہے، یہ مذہبی پیشواؤں کی ذمہ داری ہے کہ وہ مضبوط دلائل اور شواہد کے ساتھ اس نئی نسل کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج سے روشناس کراتے رہیں۔ اگر یہ مذہبی پیشوا، یہ علماء اور ائمہ اور یہ واعظین نہایت سطحی گفتگو کرتے رہے،
اپنے نبی کے سفر معراج کو سمجھانے کے لیے سعی پہم اور جہد مسلسل اور دلائل اور شواہد کے تناظر میں گفتگو نہ کی تو پھر نئی نسل کو سنبھالا کون دے گا؟ نئی نسل کو کیسے سمجھایا جائے گا کہ تمہارے نبی نے سفر معراج کیا تھا؟ دلائل کے ساتھ میں ان کو بتایا جائے۔ اور یہاں یہ بات میں نے واضح کی اور امید یہ ہے کہ آپ نے اس کو بخوبی سمجھا بھی ہوگا کہ یہ مت دیکھو کہ جانے والا کون ہے، بلکہ یہ دیکھو بلانے والا کون ہے۔ جب نظر اس پر رہے گی، اور یہی قرآن کا اسلوب ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، قرآن کا انداز بیان، قرآن کا اسلوب بیان یہ واضح کر رہا ہے کہ یہ پہلے مت دیکھو کہ جانے والا کون ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ بلانے والا کون ہے، اور بلانے والا ہے سبحان۔ لہذا کسی طرح کا کوئی اعتراض اپنے ذہن میں آنا ہی نہیں چاہیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر ہوا تو کیسے ہوا؟ ہوا تو اس وجہ سے ہوا کہ ہمارے اللہ نے بلایا۔ جب اللہ بلانے والے ہیں جو سبحان ہیں، تو تمام اعتراضات اور تمام اشکالات اور تمام شکوک و شبہات لفظ سبحانہ سے ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ من المسجد الحرام، راتوں رات آپ کا یہ سفر ہوا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اس تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے کہ ام ہانی کے گھر نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آرام فرما تھے، سو رہے تھے، نہ مکمل طور پہ سو رہے تھے نہ مکمل طور پہ جاگ ہی رہے تھے۔ سونے اور جاگنے کی درمیانی کیفیت آپ کے اوپر طاری تھی، تو تفصیل میں تو جانے کا موقع نہیں۔ بنیادی طور پہ جو باتیں مجھے عرض کرنی تھی وہ آپ کے سامنے کچھ پیش کی ہیں۔ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى۔ لفظ لیلن کا مفہوم اسرا میں موجود ہے۔ اسرا، یسری، اسرا، اس کا ترجمہ ہی ہے راتوں رات لے جانا، لیکن اللہ نے اس میں مزید تاکید پیدا کرنے کے لیے لیلن فرمایا، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سفر مبارک یقینی بنیادوں پر رات میں ہی ہوا۔ اور لفظ لیلن جو نکرہ استعمال کیا ہمارے اللہ نے، وہ یہ بتانے کے لیے رات کا بہت ہی مختصر حصہ۔ کتنا مختصر حصہ کہ زنجیر بھی ہلتی رہی، زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، تعرش گئے اور چلے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اپنے جس بستر پر آرام فرما تھے، آپ کے جسم کی جو گرماہٹ اس بستر میں موجود تھی، آپ بیدار ہوئے، گھر سے باہر تشریف لائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن مبارک کی جو حرارت بستر میں موجود تھی، آپ سفر معراج سے واپس آئے اور بستر کی وہ حرارت ختم نہ ہو سکی، بستر کی وہ حرارت ختم نہ ہو سکی، آپ سفر سے واپس آ گئے۔ جس دروازے کی کنڈی کھول کے آپ باہر گئے تھے، وہ ہلتی ہوئی زنجیر تھم نہ سکی، میرے مصطفیٰ واپس آ گئے۔ آپ نے وضو فرمایا، بہتا ہوا پانی آخری حد کو پہنچ نہ سکا، آپ واپس آ گئے۔ یہی تو اللہ کی قدرت ہے اور یہی اللہ کی شان ہے۔ لیلن، رات کے نہایت مختصر سے حصے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سفر ہوا، اور یہاں بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اتنا طویل ترین سفر اتنے مختصر سے عرصے میں ہو کیسے گیا۔ آپ ام ہانی کے گھر سے نکلے، وضو فرمایا، شق صدر ہوا، حتیم میں تشریف لائے، وہاں آپ نے نماز ادا کی، مدینہ منورہ کی سرزمین پہ آپ اترے سواری سے اور آپ نے وہاں نماز پڑھی، مدینہ آپ آئے، وہاں آپ نے نماز پڑھی، بیت الحم میں آپ گئے، وہاں آپ نے نماز پڑھی، مسجد اقصیٰ میں آپ نے تمام نبیوں تمام رسولوں کی امامت فرمائی، اپنی سواری کو آپ نے وہاں باندھا، پھر آپ نے وہاں سے ساتوں آسمانوں کی سفر کی، آسمانوں پر انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ساتویں آسمان پر بیت المعمور سے ٹیک لگائے بیٹھے، اپنے جد امجد اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، سدرۃ المنتہا کا پورا نظارہ آپ نے دیکھا، منظرنامہ سارا دیکھا، اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوئی، وہاں راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی ہوئی، واپسی میں کئی بار موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر عرش الہی تک آپ پہنچے نمازوں کی تخفیف کے لیے، آپ واپس آئے، پھر آپ نے اپنی سواری براق کو لیا بیت المقدس سے، پھر وہاں سے آپ
واپس آئے مکۃ المکرمہ میں اور ام ہانی کے گھر میں داخل ہوئے اور اسی مقام پر لیٹ گئے جہاں لیٹے ہوئے تھے۔ نہ دائیں بائیں کے لوگوں کو پتا چلا کہ آپ کہاں گئے اور کہاں سے ہو کے واپس آئے، نہ ام ہانی کو پتا چلا کہ آپ کہاں گئے اور کہاں سے واپس ہو کے یہاں تشریف لائے۔ کسی کو کانوں کان کوئی خبر نہ ہو سکی کہاں سے گئے، کہاں تک پہنچے اور کہاں سے کیسے واپس آئے، اور اپنے مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے آرام فرما ہو جاتے ہیں۔ یہ ذہن میں بات نہیں آنی چاہیے کہ اتنے مختصر سے وقفے میں، اتنی مختصر سی مدت میں اتنا طویل ترین سفر آخر کیسے ہو گیا۔ جواب وہی ہے، یہ مت دیکھو کہ سفر پہ جانے والا کون ہے، بلکہ یہ دیکھو اس سفر پہ بلانے والا کون ہے۔ بلانے والا سبحان اللہ، اللہ سبحان ہے، تمام عیبوں سے وہ پاک ہیں، تمام ضروریات سے وہ پاک ہیں، اسباب و وسائل کی انہیں کوئی ضرورت نہیں۔ کائنات کے نظام کو روک دیا، کائنات کے نظام کو جام کر دیا۔ مہمان عظیم کی آمد ہے تو اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں، وہ تو ہر چیز پہ قادر ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ لہذا یہ بات بھی ذہن سے نکال دینی چاہیے کہ اتنے مختصر سے وقفے میں اتنا طویل ترین سفر کیسے ہو گیا۔ من المسجد الحرام، مسجد حرام سے یہ سفر آپ کا شروع ہوتا ہے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی جو بیت المقدس میں واقع ہے، وہاں تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں۔ اور اس مسجد اقصی کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہے، فرمان ہے، الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں ہی برکتیں رکھ رکھی ہیں۔ یہ پوری سرزمین بڑی مقدس سرزمین ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سلطنت بابل میں ار نامی گاؤں میں پیدا ہوئے، دہتے ہوئے شعلوں میں آپ کو ڈالا گیا، اللہ نے آپ کے لیے اس آگ کو گلے گلزار بنایا، پھر آپ وہاں سے نکلے۔ حضرت لوط جو آپ کے بھتیجے ہیں وہ آپ کے ساتھ میں ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریک حیات حضرت سارہ آپ کے ساتھ میں ہیں۔ یہ سہ رکنی ایمان والا قافلہ جب یہاں سے روانہ ہوتا ہے، یہ کہاں پہنچتا ہے ذرا قرآن کی تعبیر میں دیکھیں، وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ یہ تعبیر ہے قرآن کی۔ وَنَجَّيْنَاهُ، ہم نے ابراہیم کو نجات دی، وَلُوطًا، اور ہم نے لوط کو نجات دی، یعنی اس ار نامی گاؤں سے ہم نے ان کو نکالا، سلطنت بابل سے ہم نے ان کو نکالا، اور کہاں تک پہنچا دیا، الی الارض التي بارکنا فیہا للعالمین، ہم نے ان کو اس مقدس سرزمین تک پہنچا دیا جہاں ہم نے تمام عالم والوں کے لیے برکتیں ہی برکتیں رکھی ہیں۔ جس مقدس سرزمین پر، ملک شام کی جس سرزمین پر اللہ کی بے شمار رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہوں، جہاں اللہ نے اس کو پورے علاقے کو نہایت بابرکت بنایا ہو، جہاں بے شمار نبیوں رسولوں کی پیدائش ہوئی ہو، جو تمام نبیوں تمام رسولوں کا قبلہ رہا ہے، مسلمانوں کا بھی اولین قبلہ رہا ہے، اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا الذی بارکنا حولہ، ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں ہی برکتیں رکھی ہیں۔ اور آپ کا یہ سفر کیوں ہوا، اس پورے سفر کے اوپر نگاہ دوڑائیں آپ، مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک، اور پھر وہاں سے وہ چٹان جس کو قبۃ الصخرہ کہا جاتا ہے، قبۃ الصخرہ کے اوپر کتنا عظیم الشان ایک گنبد، الصخرہ کے اوپر جو گنبد عظیم الشان بنا ہوا ہے اسی کو کہتے ہیں قبۃ الصخرہ۔ عبد الملک بن مروان نے اس کو تعمیر کرایا، فن تعمیر کا تو وہ ہے ہی اعلیٰ درجے کا شاہکار، لیکن میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا چونکہ سفر وہاں سے ہوا تھا، اس چٹان کے اوپر آپ کھڑے ہوئے اور وہیں آپ کے لیے سیڑھی ظاہر ہوئی تھی جس کے ذریعے آپ نے آسمانوں کا سفر کیا تھا۔ اس چٹان کے اوپر جو قبہ بنا ہے، آپ یقین جانیے وہ اتنا حسین اور اتنا جمیل ہے، اس میں داخل ہونے کے بعد جب نظر پڑتی ہے تو یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ہم دنیا میں ہیں، بیداری کی حالت میں ہیں یا خواب کی حالت میں کیا دیکھ رہے ہیں۔ یہ فقیر وہاں الحمدللہ 2 مرتبہ گیا اور دونوں مرتبہ مسجد اقصی میں نمازیں ادا کرنے کی سعادت ملی، قبۃ الصخرہ کی زیارت اور دیگر مقامات کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ بڑی مقدس سرزمین ہے، اس صخرہ، اس چٹان کے اوپر عبد الملک بن مروان نے نہایت حسین گنبد بنوایا ہے جس کو قبۃ الصخرہ کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چٹان کے اوپر کھڑے ہوئے اور آپ کے لیے سیڑھی ظاہر ہوئی اور جبریل امین کے ساتھ میں آپ کا وہ سفر آسمانوں کی طرف ہوا۔
लिनुरियहु मिन आयातिना, हमने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सफर इसलिए कराया, अल्लाह का फरमान है, हमने अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रातों रात मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा तक और उसके बाद तमाम आसमानों तक और उसके बाद फिर अर्श इलाही तक जो आपका सफर हुआ है, इस पूरे सफर का मकसद क्या है? कि अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना तवील तरीन सफर क्यों कराया, उसकी वजह कुरान के अल्फाज में देखें, लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि हम अपने बंदे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी निशानियां दिखा दें। अल्लाह अकबर, अपनी निशानियां दिखा दें। कायनात में उसकी कैसी कैसी निशानियां हैं। अल्लाह ने अपने नबी को उस मकाम तक बुला लिया जहां तक किसी की रसाई नहीं, न वहां कोई नबी रसूल पहुंचे, न वहां तक कोई फरिश्ता पहुंचा, न वहां तक जिब्रील अमीन की रसाई हुई। अल्लाह ने अपने नबी को इन तमाम मकामात की सैर कराई, जन्नत और जहन्नम का मुआयना और मुशाहिदा कराया। अल्लाह ने अपने नबी को इस मकाम पर फाइज किया, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। यहाँ पर लफ्ज शाहिद बहुत अहमियत का हामिल है। लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि हम उनको अपनी निशानियां दिखाएं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को निशानियां दिखाई अल्लाह ने, और बड़ी बड़ी निशानियां आपने देखी। इन्नहु हुवस समीउल बसीर, हकीकत ये है कि वो यानी अल्लाह बहुत सुनने वाला, बहुत देखने वाला है। ये चंद बातें मैंने इस आयत के तनाजुर में आपकी खिदमत में पेश की। सूरह इसरा या सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 13 और 14 बहुत अहमियत की हामिल आयत है। अल्लाह ने दुनिया के तमाम इंसानों को इस हकीकत से रोशनास कराया। इरशाद इलाही है, वकुल्ल इंसानिन अल्ज़मनाहु ताइरहु फी उनुक़िही व नुख़्रिजु लहू यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मंशूरा इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौम अलैका हसीबा। यह आयत नंबर 13 और 14 हमारे और आपके लिए पूरी जिंदगी को संवारने बनाने के लिए एक बहुत अहम पैगाम हमारे और आपके लिए इस आयत में मौजूद है। अल्लाह का फरमान है कि हर इंसान का अमल, हर इंसान का सहीफा हमने उसकी गर्दन में टांग दिया है। जैसा भी अमल करता है, वो नेक अमल करता है या बुरा अमल करता है। आप आसान जबान में ये समझें कि दुनिया में जो मुसन्निफीन हैं वो तो हैं ही, बड़े बड़े राइटर, बड़े बड़े शुअरा, बड़े बड़े मुसन्निफीन और बड़े बड़े मुअल्लिफीन इस दुनिया में गुजरे हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, जितने इस वक्त हमारे नाजरीन और सामाईन इकरा टीवी के हवाले से खुलासे तरावी का प्रोग्राम सुन रहे हैं, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने किताबें लिखी हैं? आप में से कितने लोग हैं जो मुसन्निफीन की सफों में जिनका शुमार है? कितनी किताबें लिखी आपने बताइए? किस किताब के आप मुसन्निफ हैं? आपका यही कहना होगा कि हमारे पूरे इलाके में बस फुला और फुला लोग हैं मुसन्निफ, हम लोग तो मुसन्निफ नहीं हैं, हम राइटर नहीं हैं। आपका यही फैसला होगा। लेकिन कुरान की इस आयत के तनाजुर में मैं आपसे अर्ज करता हूं, आप मुसन्निफ हैं, आप राइटर हैं, आप किताब लिख रहे हैं, मैं भी लिख रहा हूं। हम और आप ही नहीं, दुनिया का हर इंसान मुसन्निफ है, दुनिया का हर इंसान राइटर है, दुनिया का हर इंसान किताब लिख रहा है, हमा वक्त लिख रहा है। वो अरबी हो या अजमी, वो काला हो या गोरा, वो हाकिम हो या महकूम, वो मालदार हो या गरीब, आलिम हो या जाहिल, दुनिया का हर इंसान किताब लिख रहा है। मैं अपनी किताब लिख रहा हूं, आप अपनी किताब लिख रहे हैं। हमें और आपको एक सहीफा अता किया गया, हमें और आपको सादे औराक अता किए गए। उन औराक पे हमारा आपकी मर्जी है, कुछ भी लिख दें। जो हम बोलते हैं वो उस पे लिखा जा रहा है, हम जो करते हैं वो भी उसके ऊपर लिखा जा रहा है। अनिल यमीन व अनिल शिमाली क़ईद मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। ज़बान से निकलने वाले अल्फाज हमारे और आपके सहीफे में दर्ज हो रहे हैं। सुबह से शाम तक हम और आप जो कुछ करते हैं वो कोई और नहीं, खुद हम और आप लिख रहे हैं। शाम से लेकर सुबह तक हमारे जो आमाल हैं, जो हमारे अक़वाल हैं, जो हमारी रफ्तार है, जो हमारी गुफ्तार है, वो सब कुछ कोई और नहीं, हम और आप अपने सहीफों में लिख रहे हैं, हम और आप अपनी किताबों में लिख रहे हैं। और वही किताब कल क़यामत के दिन खुली हुई किताब हमारे और आपके हाथ में दे दी जाएगी। जब वो किताब इंसान देखेगा तो कुरान बता रहा है कि या वैलतना मा लिहादल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। हाय इस नामे अमाल को क्या हो गया, हाय इस किताब को क्या हो गया
اس نے نہ تو کسی چھوٹی چیز کو چھوڑا ہے نہ کسی بڑی چیز کو چھوڑا ہے. ہماری زندگی کا چھوٹا سا چھوٹا عمل بھی اس میں درج اور ہماری زندگی کا بڑے سے بڑا عمل بھی اس میں درج. ہم اور آپ ہیں اس کتاب کے مصنف. وہ کتاب ہم اور آپ لکھ رہے ہیں اور کل قیامت کے دن ہمیں اور آپ کو یہ کتاب دی جائے گی، کھلی ہوئی کتاب. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا. وہ جو صحیفہ ہم نے اور آپ نے اس دنیا میں لکھا ہے، جو کتاب ہم نے اور آپ نے لکھی ہے، اس کا تجزیہ کیا کیجئے. میں بھی اس کا محاسبہ کروں کہ آج ہم نے اس کتاب زندگی میں لکھا کیا ہے، اور آپ بھی روزانہ دیکھ لیا کریں کہ آپ نے اس کتاب زندگی میں تحریر کیا کیا ہے. آج کی اس کتاب زندگی کے اس صفحے پر فجر کی نماز تحریر ہے کہ نہیں، ظہر کی نماز تحریر ہے کہ نہیں، عصر کی نماز تحریر ہے کہ نہیں، مغرب اور عشاء اور فجر کی نمازیں ہمارے ان صحیفے کے ان صفحات کے اوپر لکھی ہیں یا نہیں، قرآن کی تلاوت درج ہے کہ نہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صلاۃ والسلام کا نذرانہ ہمارے اس صحیفے میں آج درج ہوا کہ نہیں، اللہ کا ذکر اس میں درج ہوا کہ نہیں، غریبوں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں اور بے سہارا لوگوں کی مدد اس میں درج ہے کہ نہیں. غیبت تو درج نہیں ہو گئی، الزام تراشی تو درج نہیں، بہتان تراشی تو درج نہیں، شراب نوشی تو درج نہیں، قتل، غارت گری، ظلم، تشدد، جبر، استبداد تو درج نہیں. اس کا روزانہ محاسبہ کرنا چاہیے. اگر یہ برے کام درج ہو چکے ہیں تو موقع ہے اس کو ڈیلیٹ کرنے کا موقع ہے. آپ کمپیوٹر پہ کوئی میٹر کمپوز کرتے ہیں، اس میں ڈیلیٹ کرنے کی کمانڈ موجود ہوتی ہے. آپ اپنے موبائل کے اوپر کوئی میٹر لکھتے ہیں، اس کو بھی ڈیلیٹ کرنے کے لیے اس میں آپشن موجود ہوتا ہے. اگر ہم نے اپنی کتاب زندگی کے کسی صفحے پر کوئی برا کام درج کر دیا ہے، کوئی برا کام لکھ دیا ہے، کوئی بری بات لکھ دی ہے، اس کو بھی ڈیلیٹ کرنے کا آپشن ہمارے اللہ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے، اور وہ آپشن ہے توبہ اور استغفار. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. ہمیں اور آپ کو توبہ اور استغفار کا جو عمل اللہ نے بتایا ہے، یہ ان تمام برے کاموں کو ڈیلیٹ کرنے کا آپشن ہے. توبہ کریں، استغفار کریں، اپنے اللہ سے مغفرت کی بھیک طلب کریں. توبہ اور استغفار کے ذریعے سے وہ برے کام جو ہماری کتاب زندگی میں درج ہو چکے ہیں وہ ڈیلیٹ ہو جائیں گے. اللہ ان کو معاف کر دے گا، اللہ ان کو مٹا دے گا. تو یہ صحیفہ، یہ کتاب زندگی جو ہم اور آپ اس دنیا میں لکھ رہے ہیں، یہ کتاب زندگی کل قیامت میں ہمارے ہاتھ میں دے دی جائے گی، اور اللہ یہ کہتے ہوئے عطا کریں گے یہ کتاب ہمیں اور آپ کو، اقرأ کتابک، پڑھو اپنی کتاب، کسی اور نے نہیں، تم نے لکھی ہے. تمہاری زندگی کا سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے کارنامہ. تم نے جو کچھ کارنامے دنیا میں کیے ہیں، دن کے اجالے میں اور رات کی تاریکی میں، خلوتوں میں اور جلوتوں میں، جو کچھ تم نے کیا ہے وہ تمہارا سب کچھ کیا ہوا اس میں درج ہے. یہ تمہاری کتاب ہے. اقرا کتابک، اپنی کتاب کو پڑھ لو. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، تمہارے حساب کے لیے آج تمہاری لکھی ہوئی یہ کتاب بہت کافی ہے. میرے ایمان والے بھائیوں، یہ کتاب قیامت کے دن دو طرح سے دی جائے گی. کچھ لوگوں کو ان کی یہ کتاب زندگی داہنے ہاتھ میں دی جائے گی، اور کچھ لوگوں کو ان کی یہ کتاب زندگی ان کے بائیں ہاتھ میں دی جائے گی. اور جن لوگوں کو یہ کتاب زندگی ان کے داہنے ہاتھ میں دے دی جائے گی، اللہ ہم سب کو اسی میں شامل فرما لے. اللہ کریم ہم سب کو ہمارے اور آپ کے داہنے ہاتھوں میں کتاب زندگی عطا فرمائے. یہ علامت ہوگی کہ یہ سب جنتی لوگ ہیں جن کی کتابی زندگی ان کے داہنے ہاتھ میں دے دی جائے گی. یہ نشانی اور علامت اور ثبوت ہوگا اس بات کا کہ جنتی لوگ ہیں. اور جن کا نام اعمال، جن کی کتابی زندگی ان کے الٹے ہاتھ میں دی جائے گی، پشت کی طرف سے دی جائے گی، یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ ان کو جہنم میں جھونکا جائے گا. یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے. انہوں نے اپنی کتاب زندگی میں کفر اور شرک اور برے کام، گناہوں پہ گناہ لکھے ہیں. ان کی کتاب زندگی کا پہلا صفحہ ٹائٹل ہے کفر اور شرک کا، اور آخری صفحے کی آخری سطر بھی کفر اور شرک پر مشتمل ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو اپنی اس کتاب زندگی کو سنوارنے اور بنانے کا بھی موقع ہے. اسی دنیا میں اپنی کتاب کو بہتر سے بہتر بنا لیں. اس کا ٹائٹل ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہماری کتاب کا ٹائٹل ہو.
پھر اندر نیکیاں ہی نیکیاں ہوں، نیکیاں ہی نیکیاں ہوں، اعمال صالحہ اس میں درج ہوں۔ اگر کوئی برائی درج ہو گئی قول کے اعتبار سے یا فعل کے اعتبار سے تو توبہ اور استغفار کر کے اس کو ڈیلیٹ کریں، اس کو مٹا دیں۔ تو ہماری پوری کتاب زندگی، ہمارا پورا صحیفہ زندگی یہ اچھی چیزوں پر مشتمل ہو، اچھی باتوں پر مشتمل ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ یا تو اپنی زبان سے وہ خیر کی بات کہے یا خاموش رہے۔ اپنی باتوں کو، اچھی باتوں کو اس کتاب زندگی میں تحریر کیجئے، اعمال صالحہ، اعمال حسنہ، اچھے اچھے کاموں کو اس میں درج کیجئے۔ کل قیامت کے دن یہ صحیفہ زندگی، یہ کتاب زندگی داہنے ہاتھ میں ہمارے پیارے اللہ ہمیں اور آپ کو عطا کر دیں، بس کامیابی ہی کامیابی ہے، نجات مل جائے گی، جنت کی بے شمار نعمتیں ملیں گی، اللہ کی رضامندی مل جائے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی ہاتھوں سے وہ جام کوثر مل جائے گا جس کے پینے کے بعد پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ لیکن اگر اس کتاب زندگی کو دنیا نے غلط انداز میں لکھا، ظلم، تشدد، جبر، استبداد، لوگوں کو ستانا، یہ سب کچھ ہم نے اس کے اندر بھر رکھا ہے، تو کل قیامت کے دن یہ کتاب زندگی الٹے ہاتھ میں دی جائے گی اور یہی تباہی کی علامت ہوگی، یہی بربادی کی نشانی ہوگی، جہنم میں ڈالے جانے کی نشانی ہوگی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کل انشاءاللہ پھر اسی وقت خلاصہ تراویح پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔